نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی خاطر یہ دین پہنچانے کے لیے، ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ یہ تبلیغ دین دعوت کے لیے اس قدر زخمی کیے جاتے کہ آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے چپل مبارک جو ہے نا بھر جاتے تھے خون سے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہم یہ دعوت ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، شریعت ہے۔ ہر شخص کے لیے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے یہ فریضہ، اسلام سیکھنا، دین سیکھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، آگے پہنچانا، دعوت کا کام کرنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، حدیث پڑھنا، یہ ہر شخص کے لیے، ہر مسلمان کے لیے اہم ہے۔ اللہ کے رسول کی دعوت تب ہی ہم دے سکتے ہیں جب ہم سیکھیں گے، جب ہم سیکھیں گے نہیں تو کیا دیں گے دعوت؟ قرآن کھولو، قرآن سیدھا رکھو نا، اس کو کیسے رکھا ہوا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سبق ہمارا چل رہا تھا سورۃ ہمزہ، ٹھیک ہے؟ لعن، طعن، بلکہ خاص طور پر طعنہ زنی کرنا اور عیب جوئی کرنا اس سے منع کیا گیا۔ آگے ہم 2-3 آیات پڑھ لیتے، میرے ساتھ پڑھو۔ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، لینبذن فی الحطمہ، اسے ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں، اسے ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں سے۔ وما ادراک، وما ادراک، اور آپ کو کیا معلوم، اور آپ کو کیا معلوم، مل حطمہ، مل حطمہ، حطمہ کیا ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ، نار اللہ، وہ اللہ کی وہ اللہ کی آگ، آگ، اللہ کی آگ، اللہ کی آگ، الموقدہ، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی ہے، بھڑکائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 آیات کا ترجمہ ہے، اس کی مختصر میں آپ کے سامنے تفسیر کر دیتا ہوں۔ پہلا لفظ کیا؟ کلا، ہرگز نہیں، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں، کلا، ہرگز نہیں۔ لا کا معنی پہلے میں نے بتایا تھا، ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو یہ سوچ رہے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جو مال جمع کر کے رکھ رہے ہیں، گنتی کر کے مال گن گن کر رکھ رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے، شاید یہ سمجھتے ہیں ہمیں ہماری زندگی میں یہ اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ہمارے پاس ہمیشہ جو ہے یہ سسٹم رہے گا، تو اللہ نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا کہ ضرور بضرور حطمہ میں پھینکا جائے گا، ٹھیک ہے؟ حطمہ کیا ہے؟ اب پھینکا کس کو جائے گا؟ مال کو نہیں، دولت کو نہیں، وہ تو سارے دنیا میں رہ جائیں گے، بندے کو پھینکا جائے گا جو ایسی سوچ رکھتا ہو، ایسا بخیل اور ایسا کنجوس ہو، جو گنتی کر کر کے رکھتا ہو اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، نہ صدقہ کرے، نہ خیرات کرے، اس شخص کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ جہنم کا ایک نام حطمہ ہے۔ حطمہ کا معنی کیا ہے؟ پھوڑ دینے والی، ٹھیک ہے؟ پھوڑ دینے والی، توڑ دینے والی۔ لیکن اس کو جو ہے آگے کیا بتایا گیا ہے، اس کی تفسیر جو اللہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے۔ کیا ہے؟ بھڑکائی ہوئی آگ ہے حطمہ۔ تو جہنم کا ایک نام ہے جس کی تفسیر میں اللہ رب العالمین نے بھی یہی فرمایا کہ بھڑکائی ہوئی آگ ہے حطمہ، یعنی اس میں داخل کیا جائے گا۔ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا معلوم؟ اس میں ایک لفظ کی میں وضاحت کر دوں، ماں ہے، ماں۔ ماں ہم نے پہلے بتایا تھا اس کا معنی ہوتا ہے جو، جب، جس وغیرہ، ٹھیک ہے؟ اس کا ایک معنی ہوتا ہے نہیں، سمجھ گئے؟ ایک معنی نہیں، کاپی ہے نہیں، لکھو گے کہاں؟ نہیں ہے یار، میں کل پوچھوں گا ماں کے بارے میں۔ ماں کے 3 جو ہے نا میں معنی بتا رہا ہوں، جیسے ہی دوسرے معنی آئیں گے وہ بھی بتاتا رہوں گا ساتھ میں۔ ایک معنی ماں کا کیا ہے، معنی کا کیا ہے اس کا؟ نہیں، نہیں کے معنی میں آتا ہے، نفی کے معنی میں، ٹھیک ہے؟ دوسرا معنی اس کا آتا ہے سوالیہ انداز میں، کیا کہ یہ استعمال ہوتا ہے، مل حطمہ، کیا ہے حطمہ؟ حطمہ کیا ہے؟ کیا جیسے سوال کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا معنی اس موصول کا ہوتا ہے ماں، جس، جو، جب، جیسا وغیرہ، ٹھیک ہے؟
جو جیسے پہلے معنی ہم نے کیا تھا. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ کیا جانیں کہ اتما کیا ہے. کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. یعنی جو اللہ علم رکھتا ہے وہ اللہ کے رسول کو علم نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر کو علم دیا ہے وہ علم تو ہے لیکن اس سے زیادہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پھر وضاحت کر کے خود بتلایا کہ وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے یعنی جہنم ہے اتما. اور اس میں توجہ دلانا مقصود تھی. سوال کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں. تو جہاں پر متوجہ کر کے بات کی جائے وہ بات اہم ہوتی ہے. متوجہ کر کے بات کی جائے کہ سوال جب ہوتا ہے تو سارے لوگ متوجہ ہوتے ہیں کہ سوال کون سا ہو رہا ہے. پھر اگلا جو ہے سوال کرنے والا جواب دے دے تو وہ جو جواب ہوتا ہے انتہائی اہم ہوتا ہے. سوال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں. ٹھیک ہے. میری طرف ذہن کر لیں. جب ذہن کر لیں گے پھر جو جواب ہوتا ہے وہ انتہائی اہم جواب ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سوال کیا پہلے کہ آپ کیا جانیں کیا ہے اتما, تاکہ پھر جستجو پیدا ہو جواب کی. پھر جواب کی جستجو کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سمجھ گئے بات؟ تو سوال کیا, سوال کا جواب جو ہوتا ہے وہ سمجھانا مقصود ہوتا ہے. کبھی کبھار سوال کا مقصد جواب لینا ہوتا ہے, کبھی کبھی سوال کا مقصد جواب دینا ہوتا ہے. سوال کیا سارے پریشان ہو جائیں گے. اگر پتہ نہیں ہوگا معنی تو اگلا تو جانتا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال کرنے والے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی کس کو معنی آتا ہے کس کو نہیں. اللہ کا سوال کرنا مقصد یہ ہے کہ رسول کو بھی علم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا کہ یہ بات بڑی اہم آ رہی ہے آگے, تو آپ غور کرنا. یعنی وہ کیا ہے اتما؟ کہہ تو دیا اللہ نے اتما میں داخل کیے جائیں گے, لیکن کیا ہے؟ تو جب بتایا آگے نار اللہ الموقدہ, کیا معنی ہے اس کا وظیفہ؟ نار اللہ الموقدہ. میں نے آپ سے اس لیے پوچھا ہے کہ میں بات کر رہا تھا آپ صفحے گنتی کر رہے ہیں. بیٹا جب سوال پڑھائی ہو رہی ہو نا, جب استاد پڑھا رہا ہو تو اس کی طرف توجہ کیا کرو. ٹھیک ہے. اگر توجہ نہیں کرو گے تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. ابھی آپ نے کہا کہ ماں کا میں سب کچھ بتا دوں گا لیکن کل پوچھوں گا میں 3 معنی. ماں کس لیے استعمال ہوتا ہے کل پوچھوں گا, کیونکہ کاپی کی اہمیت بھی بتانی ہے. اہمیت کیا ہوتی ہے کاپی تو آپ لاتے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اب وہ سر بھی یاد نہیں کیا ہوگا. یاد ہے ذرا بھائی ادھر ادھر پر تو دار پر بھائی ادھر ادھر پر. نحو کا سناؤ, حرف کی تعریف بتاؤ. یہ جملہ جو ہے نا گدھے کے لیے مشہور ہے کہ سونٹی ہو جائے سانت گدھا نہ کرے کوئی. یہ جملہ گدھے کے لیے مشہور ہے. لیکن انسانوں کے لیے لکڑی استعمال کیوں کی جاتی ہے, ڈنڈا کیوں استعمال کیا جائے؟ اس لیے کہ وہ بھی گدھوں والی حرکتیں کرنے لگتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کے لیے بھی ڈنڈا استعمال کرنا پڑتا ہے. اب یہ آپ اندازہ لگاؤ, اس کو ایک صفحہ ہم نے پڑھا اور پھر جو ہے نا حرف کی 2 قسمیں. یہاں تک ہم نے سبق روک دیا. تقریباً 1.5 ہفتہ ہو گیا میں سبق نہیں پڑھا رہا, اس لیے کہ یہ صرف ایک صفحہ جو ہے 1.5 صفحہ اس کو یاد کرنا ہے اور روزانہ یاد نہیں ہوتا. بیچ میں چھٹی بھی آ رہی ہے, چھٹی کے دن بھی پورا ضائع ہو رہا ہے. کل بھی پڑھائی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے کل بھی انہوں نے یاد نہیں کیا. اس کا کوئی اور حل نکالنا پڑے گا, کیا کر سکتے ہیں. تنگ کر رہے بچے بہت. کہاں ہے آپ کی کتاب یہ مہر نبوت کہاں ہے دوسری؟ یاد ہے مہر نبوت؟ یہ بھی یاد نہیں. سبق ہم نے 7 ہجری تک پڑھا تھا. کہاں تک؟ ٹھیک ہے. خلاصہ کیا ہے کہ 3 سال تک چھپ کے دعوت چلتی رہی. ٹھیک ہے. پھر جو ہے 5ویں ہجری میں عمر اور حمزہ مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے. ٹھیک ہے. 5ویں ہجری میں کیا ہوا تھا؟ ہجرت ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کہاں ہجرت ہوئی تھی؟ حبشہ کی طرف. سب سے پہلے عثمان کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ہیں, کون سی؟ رقیہ. ٹھیک ہے. زوجہ کے ساتھ گئے تھے. ٹھیک ہے. ہجرت کے لیے.
حبشہ روانہ ہوئے. تو اس وقت ابھی تک عمر اور حمزہ مسلمان نہیں ہوئے تھے جب پہلی ہجرت ہوئی تھی. ٹھیک ہے, ہجرت کر لی, چلے گئے. کتنے لوگ تھے؟ 5 عورتیں تھیں اور 12 مرد. ٹھیک ہے, انہوں نے ہجرت کی تھی کون سی ہجری میں؟ ہجری نہیں بلکہ نبوت کے کون سے سال میں؟ 5ویں سال میں. پھر 6 سال میں حمزہ اور عمر مسلمان ہوئے. پھر 7ویں ہجری میں کیا ہوا کہ دین کی دعوت دی. ایک اہم اعلان کیا قریشیوں نے. کیا اعلان کیا؟ کہ ان کے ساتھ لین دین ختم کر دو, ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دو. ہاشمی قبیلہ کے ساتھ بھی لین دین ختم, رشتہ ناتا ختم. سمجھتے ہو رشتہ ناتا؟ نہ ان سے کوئی نکاح کروانا ہے, نہ کوئی رشتہ دینا ہے, نہ کوئی تعلق رکھنا ہے, نہ کوئی ماموں ہے, نہ کوئی چاچو ہے, کسی کا لحاظ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. پھر جو ہے ہاشمی پورا خاندان, صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, آپ کے صحابہ نہیں, بلکہ پورا خاندان جو ہے شیب ابی طالب میں وہاں رک گئے اور محصور ہو گئے. یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایسا سخت بائیکاٹ کیا گیا کہ کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئی تو دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, کہ جب تک جو ہے نا اس پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑتے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. تو چھپ چھپا اگر کوئی رات کو دے دیتا تھا, نہیں تو بڑی پریشانی کا عالم تھا. ٹھیک ہے. اب نبوت کا 10واں سال ہے. کیا ہے؟ 10واں سال. نبوت کا 10واں سال. نبوت کا 10واں سال. اس 10ویں سال میں کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے پہاڑ پر دعوت دی. طائف کے پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معروف دعوت ہے, جس میں انہوں نے جو ہے نا خاندان والوں نے اور لوگوں نے جو ہے قریشیوں نے زخمی کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ 10 نبوت کو ہوا تھا, 10ویں سال, کہ آپ آئے اور طائف کے میدان میں لوگوں کو جمع کیا. اور ہم نے یہ جو واقعہ مختصر بیان کیا ہوا ہے ترجمے میں, لہب, سورۃ لہب کا جب ترجمہ کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کو بلایا تھا, جمع کیا تھا. پھر آپ نے ان کو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. تو اس وقت کہا تھا ابو لہب نے تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, کہ آپ کی بربادی ہو, آپ نے اس لیے جمع کیا ہے. ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں دعوت دی 10 نبوت کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کے لیے کھڑے ہوتے تو لوگ پتھر مارا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے جو ہے لہو لعان ہو جاتے. ٹھیک ہے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے جو ہے وہ بھی خون سے بھر جاتے. ٹھیک ہے. تو اتارنا مشکل ہو جاتا ہے, ایسے چپک جاتا تھا خون. تو یعنی اندازہ لگاؤ کس قدر اللہ کے رسول نے تکلیفیں برداشت کی اس دین کو پہنچانے کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے, دین کے لیے, شریعت کے لیے. ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس آدھا گھنٹہ اس دین کو سیکھنے کے لیے نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں ہماری ٹیوشن ہے, ٹیوشن سے لیٹ ہو جائے گی, اسکول کے جانا ہے, اسکول کا سبق بھی یاد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی خاطر, یہ دین پہنچانے کے لیے, ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں. آپ یہ تبلیغ دین دعوت کے لیے اس قدر زخمی کیے جاتے کہ آپ کے پاؤں مبارک اور آپ کے چپل مبارک جو ہے نا بھر جاتے تھے خون سے. تو اس سے اندازہ لگائیں کتنی اہم یہ دعوت ہے. یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے, اللہ کی طرف سے دین ہے, شریعت ہے. ہر شخص کے لیے اتنا ہی اہم اور ضروری ہے یہ فریضہ, اسلام سیکھنا, دین سیکھنا, اور پھر اس پر عمل کرنا, آگے پہنچانا, دعوت کا کام کرنا, قرآن کا ترجمہ سیکھنا, حدیث پڑھنا. یہ ہر شخص کے لیے, ہر مسلمان کے لیے اہم ہے. اللہ کے رسول کی دعوت تبھی ہم دے سکتے ہیں جب ہم سیکھیں گے. جب ہم سیکھیں گے نہیں تو کیا دیں گے دعوت. ٹھیک ہے. علم النحو, نحو کی تعریف یاد ہے؟ کیا ہوتا ہے اس علم سے, کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے؟ لکھنا پڑھنا آ جاتا ہے, اور جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ شکر ہے, اتنا تو پتہ ہے تمہیں. لفظ موضوع کی کتنے قسمیں ہیں؟ موضوع کی 2. کون سی؟ عامل غیر عامل. یہ تو حرف کی ہے. موضوع کی لفظ محمل اور موضوع ہوتا ہے. موضوع لفظ کی 2 قسمیں ہیں, مفرد, مرکب. ٹھیک ہے. پھر مفرد کی آگے 3 قسمیں, اسم, فعل, حرف. اسم, فعل, حرف.
ٹھیک ہے. اسم فعل حرف اسم فعل حرف. السلام وعلیکم السلام. یہ آپ سمجھ لو کل جو ہے نا آپ کا اس کا ٹیسٹ ہے. اس کا کس کا؟ یہ علم النحو کا. سمجھ گئے کہاں تک؟ شروع سے لے کر حرف کی اقسام تک. حرف کی 2 قسمیں. سمجھ گئے؟ زیفہ ٹیسٹ ہے. اس کی رپورٹ آپ کے ابو تک جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. کتنا سنایا تھا، کتنا یاد کیا تھا، یہ ساری رپورٹ جائے گی. یہ ضرور یاد کر کے آنا ہے علم النحو کا سبق. ایسا ٹائم ہو گیا.